بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ سب تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے زمین آسمان کو بنایا اور اندھیرے اور روشنیوں کو بنایا۔ الظلمات جمع ہے، النور واحد ہے۔ ظلمتیں بے شمار ہیں، روشنی ایک ہے، اور اندھیرے کی کوئی فزکس کوئی نہیں ہے، روشنی کی فزکس ہے۔ اندھیرے کی کوئی کیمسٹری کوئی نہیں ہے، روشنی کی کیمسٹری ہے۔ روشنی نہیں ہے، اس کو اندھیرا کہتے ہیں۔ اندھیرا بذات خود کوئی چیز بھی نہیں، روشنی کا نہ ہونا یہ اندھیرا ہے، لہذا اس کی نہ کوئی فزکس ہے نہ کوئی کیمسٹری ہے۔ جتنا بھی علم ہے وہ روشنی کے متعلق ہے، اندھیرے کے متعلق کچھ بھی نہیں ہے۔ اندھیرا جب آنکھوں کے سامنے چھاتا ہے تو دنیا میں راستہ نظر نہیں آتا، اور یہ اندھیرا جب دلوں پہ چھاتا ہے تو آخرت کا راستہ نظر نہیں آتا۔ تو دنیا کا اندھیرا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اب اندھیرا چھا گیا ہے، تو ہم نے اس کے لیے روشنیوں کا انتظام کیا ہے کہ ورنہ ہم راستہ کیسے تلاش کریں۔ دلوں پہ جب اندھیرا چھاتا ہے تو ہم اس کے لیے کوئی روشنی کا انتظام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پھر راستے سے بھٹکتے ہیں، جس کو اللہ نے یوں کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ان کے دلوں پہ طے چھا گئی ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور اس میں سے روشنی ختم ہو گئی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور۔ ان کی آنکھوں میں اندھیرا نہیں ہے، ان کے دل میں اندھیرا ہے۔ یعنی آنکھوں سے اندھے نہیں ہے، اندھا ہونا اندھیرے سے ہے، اندھا اندھیرے سے ہے۔ تو کیا ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں راستہ نظر نہیں آ رہا۔ تو لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہیں لیکن روشنی سے خالی ہیں۔ جب دل روشنی سے خالی ہوگا تو پھر وہ سمجھے گا کیا، دیکھے گا کیا، سنے گا کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو گمراہی میں بھٹکتے ہیں ان کی ایک مثال دی ہے، او کظلمات فی بحر لج یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے قرآن، کہ اگر ساری لائٹس بجھا دی جائیں اور سورج بھی ڈوب جائے اور بالکل گھپ اندھیرا ہو تو تمہیں راستہ کوئی نظر آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ہمیں پہنچایا کہ جب دلوں پہ اندھیرا چھاتا ہے تو وہ اتنا نہیں ہوتا جتنا جو دلوں پہ اندھیرا چھاتا ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے گلی کے اندھیرے سے نہیں دی، کہیں نہ کہیں سے کوئی دیا سلائی بھی جل پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے سمندر میں لے گیا، سمندر تمہارے چاروں طرف ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم تصور کرو تمہاری کشتی اندھیری رات میں ہے، فی بحر لج، اور سمندر میں موجیں ہیں، تو اندھیرے کی وجہ سے پانی بھی کالا ہو گیا۔ یغشاہ موج من فوقہ موج، پھر موج کے اوپر موج اٹھتی ہے، اسے اور اندھیرے میں کر دیتی۔
پھر رات تو ویسی اندھیری ہے، ستارے ہوں تو کچھ نظر آتا ہے، تو کمن فوقہ سحاب، ستارے بھی ختم ہے، اوپر بادل چھائے ہوئے، کالے بادل چھائے ہوئے. تمہارے ناروے میں ایسا ہوتا رہتا، تو اس وقت اتنا اندھیرا چھا جاتا ہے. اذا اخرج یدہ، جب وہ یوں دیکھ اپنے ہاتھ کو بھی دیکھے، لم یکد یراہا، تو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. تو جب ایسا اندھیرا ہو تو کشتیوں کو راستہ کہاں سے ملے گا؟ جب ایسا اندھیرا ہو تو مسافر کو اوسلو کی سڑک کہاں سے ملے گی؟ سارے سائن بورڈ بجھے ہوئے ہوں، کسی ایک پر کوئی روشنی نہ ہو، اسے کہاں سے پتہ چلے گا؟ ایسے جب دلوں پہ اندھیرا چھا جاتا ہے تو اسے روشنی، اس کے بعد روشنی ہے نہیں، تو وہ راستہ کہاں سے پائے گا جنت کا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اللہ کتنے واضح کہہ رہا ہے، وہ یہ میرا راستہ ہے، ایک ہی جو سیدھا اللہ تک پہنچاتا. هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيم، ایک ہی سیدھا راستہ، بالکل موٹر وے. اس میں تو موڑ آتے ہیں نا، اس میں موڑ ہی کوئی نہیں. اور میرے نبی نے کہا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک. میں تمہیں ایسے راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات آتی نہیں، آتی ہے تو وہ روشنیوں میں تبدیل ہو جاتی. تو ان اندھیروں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کیونکہ جب تک یہاں اندھیرا ہے، کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جب تک یہاں اندھیرا ہے. آپ کو آواز میری ٹھیک آ رہی؟ شکر. مجھے اپنی آواز پر خود تسلی نہیں ہے، مجھے اسپیکر بڑا تھکا، خیر مسجد ہی تھکی ہوئی ہے تو اسپیکر بھی تھکا ہی ہوگا. جیسا منہ ویسی چپیڑ. تو اب ان اندھیروں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اوسلو کے راہوں کو روشن کرنے کے لیے سورج پیدا کر دیا. وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، اور اللہ نے کہا الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. اور چاند کے بارے میں کہا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم. پھر اس پر اپنی طاقت کو جتایا کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ان میں ٹکر نہیں چاند سورج میں. ولللیل سابق النہار، سورج چاند دن اور رات میں ٹکر نہیں. وکل فی فلک یسبحون، اور دونوں اپنے اپنے مدار پہ چلتے ہیں. اور ایسا چلتے ہیں کہ یغشی اللیل النہار، دن آگے رات پیچھے، دن آگے رات پیچھے. یطلبہ حثیثا، وہ بھی دن بھی بھاگ رہا، رات بھی بھاگ رہی. پھر آگے کیا؟ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند سورج ستاروں سیاروں کو تابع کیا ہے. الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین. کوئی ہے ایسا طاقتور جو سارے نظام کو چلا سکے اور خطا بھی نہ کھائے؟ ما کان ربک نسیا، اتنی کائنات ہے، کہیں تو اللہ تعالیٰ کو خدا نہ، کہیں اللہ کو بھول لگ جاتی تو ہمارا ہوتا کیا؟ اوہو میرے بندو معاف کرنا، مجھے یاد نہیں رہا. تو وہ کتیا کے اندر سے مور نکل آیا، اور تم نے گندم بیجی تھی، مجھے یاد نہیں رہا، میں نے سارے کانٹے اگا دیے ہیں. ما کان ربک نسیا لا یضل ربی ولا ینسا لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة ما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار. دن ہو، رات ہو، اندھیرا ہو، اجالا ہو، زمین ہو، آسمان ہو، مشرق ہو، مغرب ہو،
وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، تمہاری نگرانی بھی کر رہا ہے، نہ بھاگ سکتے ہو نہ چھپ سکتے ہو۔ انہا ان تق مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ جاؤ ایک ذرے کے برابر منہ کالا کرو یا ایک ذرے کے برابر مجھے راضی کرو، پھر چھپ کے کرو، کہاں زمین کے اندر، آسمانوں میں اڑ کے، خلاؤں میں چھپ کے اور غاروں میں چھپ کے کرو تو تیرا رب قیامت کا دن یوں کرے گا، اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ یہ تیرا رائی کے دانے کے اچھائی والا عمل اور برائی والا تیرے سامنے۔ علماء کہتے ہیں ان اخوف آیت فی القرآن، ان اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ ہیبت ناک اور سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت، قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ایک رائی کے برابر اچھائی کرو گے تو صلہ دیکھو گے، برائی کرو گے تو سزا دیکھو گے، پھر جسے چاہے معاف کر دے، وہ الگ اس کا دستور ہے، قانون اس نے بتا دیا ہے۔ بھائیو، دنیا میں بھی اصل اندھیرا ہے، روشنی اللہ لاتا ہے، روشنی اللہ لاتا ہے، اس لیے 97% اندھیرا ہے، روشنی ہے ہی کوئی نہیں، اور 3% روشن ہے کائنات میں، صرف 3%، جہاں اللہ نے روشنی کا انتظام کیا ہے۔ اور ایک آیت ہے وآیت لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون۔ اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ دنیا میں اصل اندھیرا ہے، روشنی میں لاتا ہوں۔ ایسے دلوں پہ بھی اندھیرا ہوتا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا تم جاہل، تو جہالت اندھیرا ہی تو ہے۔ اس جہالت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ نے اپنے حبیب کو چنا، پہلے اسے نورانی بنایا، پہلے خود اسے نورانی بنایا اور اسے نور اور روشن کیا، اور کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس ایک روشنی بھیج رہا ہوں، ایک نور بھیج رہا ہوں، جدھر سے گزرے گا ویسے ہی روشنی پھیل جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ جو کتاب اتاری اس کو بھی نور فرمایا، واتبعوا النور الذی انزل معاہ، قرآن کو بھی نور فرمایا، دو روشنیاں ہو گئی۔ دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے دو روشنیاں ہیں، ایک چاند کی روشنی ہے اور ایک سورج کی روشنی ہے۔ ان دو روشنیوں سے اندھیرے دور ہوتے ہیں، تو دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے دو روشنیاں ہیں، دو نور ہیں، ایک نبوت کا نور ہے اور ایک قرآن کا نور ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ کا نور، کتاب کا نور مل کر اوسلو والوں کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آئیں، کہ جب تک یہ روشنی میں نہیں آئیں گے ان کو نظر نہیں آئے گا، صرف کراؤن ہی نظر آئے گا، بس ناروے کی نیشنلٹی مل جائے، بس کراؤن آ جائے، چاہے دھوکہ دینا پڑے، فراڈ کرنا پڑے، حرام کرنا پڑے، حرام بیچنا پڑے، جو کرنا پڑے، ہمارے پاس پیسہ آنا چاہیے۔ اور چونکہ ہمارے نبی عالمی ہیں تو سارا عالم، اور موسیٰ علیہ السلام صرف قوم کے لیے تو ان کا بھی یہی کام کہا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام قوم کے نبی ہیں، ہمارے نبی عالم کے نبی ہیں، ان سے کہا لِتُخْرِجَ النَّاسَ، سارے عالم کے انسان اندھیروں سے نکالو، روشنی میں لاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام قوم کے نبی ہیں تو ان سے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ اے موسیٰ، آپ کو بھی میں اپنی نشانی تورات دے رہا ہوں، آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لائیں۔ تو بھائیو، یہ جو دل کی روشنی ہے، یہ جب تک پیدا نہ ہو، انسان نہ اللہ کے سامنے جھک سکتا، نہ اللہ کے رسول کے سامنے۔ اس لیے ہم جو یہ نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ ہر انسان فردن فردن اس نور کو حاصل کرنے کی محنت کرے
اور ہر مسلمان دوسرے کو اس کے لیے تیار کرے، چونکہ حکومت قانون تو بنا سکتی ہے، نور نہیں دے سکتی، اور نور نہ ملے تو دین پہ نہیں چل سکتی۔ میرے والد صاحب نماز کی شدت فرماتے تھے، کالج دور میں میں نے خود بے وضو نمازیں پڑھی باپ کی وجہ سے، تو میرا باپ مجھے نماز تو پڑھا سکتا ہے، وضو تو نہیں کروا سکتا، کتنا کو پیرا دے گا میرے اوپر۔ سنٹر ماڈل اسکول میں نے میٹرک کیا تو ہمارے ایک وارڈن آ گئے، بڑے نیک، اللہ ان کی بخشش کرے، طالب حسین مرحوم، تو وہ نمازی تھے، اس سے پہلے جو تھے وہ نمازی نہیں تھے، تو انہوں نے نماز کمپلسری کر دی، حاضری لگنی شروع ہو گئی۔ تو میرا روم میٹ، میں عشاء کی نماز، رمضان کا مہینہ، میں بالکل آخری صف میں کھڑا تھا، صرف ہم دکھاتے تھے طالب صاحب کو کہ جی ہم حاضر ہیں، منہ اٹھا اٹھا کیسے دکھاتے تھے جیسی حاضر۔ تو میرا ایک مر گیا مرحوم، اللہ اس کی بخشش کرے، مرید کے کہتا، زمینداروں کا بیٹا تھا، میرا روم میٹ تھا، تو وہ آ کے میرے ساتھ شامل ہوا اور اس نے 4 رکعت نماز فرض کی نیت باندھی، 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ تو مجھے بھی نماز کی کوئی قدر تو تھی نہیں، میں نے نماز توڑ دی، میں کو ایک ہی کیتا ہی، وہ آخن لگا میں طالب حسین دی پڑھدا پیا، اللہ دی تو کوئی نہیں پڑھدا پیا۔ تو طاقت سے جو اسلام آئے گا وہ ایسا آئے گا، اور وہ اس کو اسلام سے الٹا نکال دے گا، اور جب اندر میں روشنی شمع جل جائے گی پھر راستے خود نظر آئیں گے، پھر کوئی روکنا بھی چاہے گا تو روک نہ سکے گا۔ آپ کے سامنے اوسلو کا بورڈ نظر آ رہا ہو اور کوئی کہے نہیں یہ نہیں ادھر نہیں جانا، آپ روکو گے؟ آپ نہیں روک سکتے، رش ہے، لائن لگی ہوئی ہے، آپ وہیں کھڑے ہو بیٹھو، وہ راستہ ہی ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ تو یہ جو نور ہے، یہ نور اللہ دیتا ہے، اور اللہ دیتا ہے انسان کی ذاتی محنت پر۔ جیسے اللہ رب ہے، رزق اللہ دیتا ہے، لیکن دیتا ہے ذاتی۔ آپ لوگ پاکستان چھوڑ کے آئے، ہندوستان چھوڑ کے آئے، یہ افریقہ سے آئے بیٹھے ہیں، تو رزق کی تلاش میں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جب یہ نور اندر آتا ہے تو اس کی قرآن نے ایک بڑی خوبصورت آیت بیان کی ہے، یہ بڑا خوبصورت، اس کو قرآن میں کہتے ہیں آیت النور، آیت النور اس کو کہتے ہیں، اور امام غزالی نے تو پورا اس پر ایک رسالہ لکھ دیا، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ جو میں پہلے آپ کو کوئی 15-20 منٹ میں نے جو بات کی ہوئی اس آیت سے میں نے بات کی، اس آیت سے ابھی نماز پڑھتے پڑھتے آیت یہ میرے ذہن میں اچانک آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا نور جس دل میں اترتا ہے، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، تو اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نور کی جو اندر میں آتا ہے اس کی میں تمہیں خوبصورت مثال دیتا ہوں۔ ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں، افریقہ میں بھی میں گیا ہوں، مسجدوں میں، گھروں میں چراغ جلتے تھے۔ چراغ جلانے کے لیے دیوار میں ایک کھڈا ہوتا تھا، یاد ہے؟ یہاں کے پیدائشیوں کو تو نہیں پتا ہوگا، لیکن جو وہاں سے آئے ہیں ان کو پتا ہوگا۔ یا ان کے لیے فانوس سمجھ لو، فانوس جو فانوس ہوتا ہے، فانوس، اس میں ایک چراغ جلتا ہے۔ یہ کھڈا کیوں بناتے ہیں؟ کہ اس کی روشنی اکٹھی ہو کر باہر آئے۔ پھر اس چراغ کے اوپر ایک لیمپ ہوتا ہے، ایک شیشہ ہوتا ہے، لالٹین لیمپ۔ وہ شیشہ جتنا صاف ہوتا ہے اتنی روشنی زیادہ باہر نکلتی ہے،
وہ شیشہ جتنا میلا ہوتا ہے یا کالا ہوتا ہے تو روشنی اتنی اس میں ڈم ہو جاتی ہے، زیرو ہو جاتی، پھر اس میں تیل ڈالتا ہے، پھر اس کو آگ لگتی ہے. یہ تو سب آپ جانتے ہیں نا. تو مثل نورہ کا مشکات، یعنی وہ جگہ جہاں وہ رکھنا ہے چراغ، وہ کون سی ہے؟ تو اللہ نے ہمارے وجود کو اور خاص طور پر سینے کو چراغ کے رکھنے کی جگہ بنائی ہے کہ یہ تمہارا تاقچہ ہے، یہاں میں نے ایک چراغ فٹ کیا ہے. کا مشکات فیہا مصباح، میں نے اس میں ایک چراغ فٹ کیا ہے. وہ چراغ کیا ہے؟ وہ چراغ کیا ہے؟ وہ تمہارا ایمان ہے. وہ ایمان ہے. وہ چراغ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صرف لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہی اتنا طاقتور ہے کہ جب تک ایک انسان بھی کہنے والا موجود ہے قیامت نہیں آ سکتی. یہ چراغ ہے، یہ روشنی ہے. اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، نہ اس پر کوئی، نہ اس کی معرفت کا پتہ ہے، نہ اس کی گہرائیوں کا پتہ ہے. ایک چھوٹے سے پرزے پہ لا الہ الا اللہ لکھ کر ادھر ایک رکھ لو، یہاں چھوٹی سی پرچی بنا کے اس پر لا الہ الا اللہ لکھو یہ، اور اس کو یہاں رکھ لو. پھر اللہ تعالیٰ سے ترازو مانگو کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کو تولنا ہے، تو اللہ آپ کو ترازو دے جس کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہو کہ 7 زمینیں اٹھا کے اس کے اندر رکھو، اس کے سمندر، دریا، جنگل، پہاڑ، پتھر، معدنیات، سونا، چاندی، تانبا، پیتل، شیر، چیتے، ہاتھی، گیدڑ، کتے، بگیاڑ، بھیڑیے، انسان، جنات، عورتیں، مرد، شہر، بازار، دفتر، سامان، ملیں، فیکٹریاں، سب کچھ اس کے اندر ڈالو. پھر اس کے بعد سورج، چاند، ستارے، سیارے، سب کچھ اس کے اندر ڈالو. پھر بلیک ہولز کو کھینچ کر اس کے اندر ڈالو. پھر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 آسمان اس کے اندر ڈالو. پھر 7 آسمان کے فرشتے اس کے اندر بٹھاؤ. پھر اللہ کی جنت جہنم کو کھینچ کر اس کے اندر بٹھاؤ. پھر اللہ کے عرش کے فرشتوں کو اس کے اندر بٹھاؤ. پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی کو کھینچ کر اس کے اندر ڈالو. پھر اللہ تعالیٰ کے عرش کو کھینچ کر اس کے اندر ڈالو. پھر اس کے اوپر جبریل کو بھی بٹھاؤ، میکائیل کو بھی بٹھاؤ، اسرائیل کو بھی بٹھاؤ، اسرافیل کو بھی بٹھاؤ. بس ایک اللہ واحد ہو، باقی ہر شے زمین سے لے کر عرش تک اس پلڑ میں ڈالو، اور دوسرے میں یہ لا الہ الا اللہ یوں ڈالو. تو میرے نبی کا فرمان ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اڑا دے گا. والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع وما فیہن وما بینہن وما تحتہن فوضعن فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ ہوا میں اڑا دے گا کل کائنات. میں ہر جگہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے. اللہ نے پاسپورٹ تو تمہیں مفت میں دے دیا، اب ویزا بنوا لو. اللہ کے بندو، یہاں کا ویزا بنوانے کے لیے کتنے چکر کر رہے، کتنی ہیرا پھیریاں. تو اللہ تعالیٰ نے پاسپورٹ مفت میں دے دیا، ماں کی گود سے دے دیا، پاسپورٹ مل گیا ہے. پاسپورٹ کے بغیر آپ سفر نہیں کر سکتے اور ویزا کے بغیر آپ انٹر نہیں ہو سکتے. تو لا الہ الا اللہ تو مل گیا، لیکن پل صراط پہ روک لیا جائے گا، ویزا دکھاؤ، ویزا دکھاؤ. ویزا ہے تو آپ جنت کی انٹری ہو سکتی، ویزا نہیں تو واپس کر دیے جاؤ. اور یہ دنیا تو ہے نہیں کہ بھئی تم جیلی کاغذات بنا کے اندر بڑھ جاؤ. جیسے ہمارے باڑے میں سارے ڈالر لے لو، پاؤنڈ لے لو، ریال لے لو، درم لے لو، دینار لے لو، سارا باڑا اس کام میں لگاؤ. تو لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، اللہ نے دے دیا ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، ویزا بھی لگوا لو، نقلی لگوا لو. تم نقل مار کے پاکستان میں پاس ہو جاتے ہو کہ نہیں ہو جاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کی نقل مار لو، چاہے تمہارا اندر کتنا ہی گندا ہے، نقل اتار لو، اللہ اوپر سے دیکھ کر ہی سائن کر دے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے.
اتنے اللہ کے نبی کو بے قیمت نہ بناؤ، اس کی زندگی کو اتنا سستا نہ بناؤ. ایک کراؤن گر جائے تو جھک کے اٹھاتے ہو، روزانہ سنتوں کو برباد کرتے ہو، تمہیں پرواہ نہیں ہوتی. حساب کرتے ہو 18 روپے دا ہے، 18 روپے دا کتنے کا؟ 17.28 دیکھو نا، اگو اشاریے بھی یاد ہیں. 17.28. تو میرے رب کی قسم، ایک ایک سنت ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمت. ایک ایک سنت. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے. ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے لگواؤ. تو یہ جو ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے چراغ. اور یہ چراغ کہاں ہے؟ المصباح فی زجاجہ. اس کے اوپر ایک شیشہ فٹ ہے، وہ شیشے کا صاف ہونا ضروری، ورنہ چراغ کی روشنی مدھم پڑ جائے گی. وہ چراغ کیا ہے؟ وہ شیشہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. دل ہے. جب ہمارے یہاں بجلی نہیں تھی تو ہمارا ایک نوکر تھا فریدہ، تو مجھے آج میری آنکھوں کے سامنے عصر کے بعد وہ ساری لالٹینیں لیمپ لائن لگا کے بیٹھا ہوتا تھا اور وہ سب کو صاف کر رہا تھا. اور جو والد صاحب کے کمرے میں لیمپ رکھا جاتا تھا اور باقی کمروں میں لالٹینیں ہوتی تھی، تو ابا جی کے کمرے کا لیمپ وہ خوب رگڑ کے صاف کرتا تھا کہ کہیں سوٹے نہ پہ جائیں. تو وہ میری آنکھوں کے سامنے وہ بیٹھا، وہ لیمپ صاف کر رہا، وہ شیشے صاف کر رہا ہے. تو بڑی خوبصورت مثال ہے. کمشکات فیہا مصباح. ایک یہ ہے تمہارا تاکچہ، اس میں ایک چراغ ہے، وہ ایمان ہے. وہ اس کے اوپر ایک شیشہ ہے، وہ شیشہ کیا؟ وہ تمہارا دل ہے. الزجاجۃ کانہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار. یہ جو شیشہ ہے، اس کو اتنا روشن کرو جیسے ستارے روشن ہوتے ہیں، کہ اندر سے ایمان چمکتا ہوا باہر نکلے. کیونکہ جیسے کپڑے پہ دھبا لگتا ہے تو برا لگنے لگتا ہے. جب نئے کپڑے پہنے ہوں تو آدمی اپنے تولیہ آگے رکھتا ہے کھاتے ہوئے کہ کوئی چیز اوپر نہ گر جائے. بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھانے جاؤ تو نیپکن ساتھ رکھے ہوتے ہیں کہ کہیں کپڑے پہ داغ نہ لگ جائے، کہ صاف کپڑے پر داغ برا لگتا ہے. تو میرا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنا دل تم روشن کرو. وہ روشن ایسے کرو جیسے تارے روشن ہوتے ہیں. تو ستاروں کی جب روشنی ہو، ایسا صاف شیشہ ہو اور اندر میں چراغ روشن ہو، تو روشنی کہاں تک جائے گی؟ تمہاری نئی گاڑی ہو اور اس کے ہیڈ لائٹس کے اوپر تم کالا پینٹ کر دو، تمہیں خود نظر نہیں آئے گا تو اگلے کو کرنا، پیلا کر دو، نیلا کر دو، سابا کر دو، تو روشنی مدھم ہو جائے گی، نظر آنا بند ہو جائے گی. تو جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک پینٹ ہوتا ہے کالا، پھر دوسرا کرتا ہے، پھر اور تیسرا کرتا ہے، اور چوتھا کرتا ہے، اور پانچواں کرتا ہے، اور حرام روٹی اندر جاتی ہے اور کالا ہوتا ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے اور کالا ہوتا ہے. ہوتے 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 کلا برانا قلوبہم ما کانوا یکسبون. پھر جیسے وہ دانت صاف نہ کرو تو موٹا موٹا کریڑا جم جاتا ہے، جس کو پھر وہ سوئے مار ڈاکٹر نکالتے ہیں. ایسے پورے دل کے اوپر ایک سیاہی کی تہ چھا جاتی ہے، نہ روشنی اندر جاتی ہے نہ اندر کی باہر آتی. اس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے المصباح فی زجاجہ، وہ تمہارے ایمان کا کی جو لالٹین ہے نا، وہ ایک شیشے کے اندر ہے. وہ شیشہ کیسا ہے؟ کوکب درّی، چمکتا روشن. اب رہ گیا تیل ڈالنا. جب میں نے چراغ تو مکمل کر دیا نا، لالٹین بھی بنا دی، شیشہ بھی بنا دیا، اور جہاں رکھنا وہ بھی بتا دیا. اب اس میں تیل ڈالنا ہے. وہ کیا ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. وہ ہے قرآن، جس کو اللہ نے زیتون کے تیل سے تشبیہ دی ہے کہ دنیا کی مفید ترین چیز ہے انسانی جسم کے لیے زیتون. اللہ نے 2 قسمیں کھائیں غذاؤں کی، والتین والزیتون.
مجھے قسم ہے انجیر کی اور مجھے قسم ہے زیتون کی. یہ دو قسمیں کھا کر مسلمانوں کو کھانے کا طریقہ بتایا ہے کہ مسلمان اندھا ہو کے نہیں کھاتا، صرف زبان کے چسکے کے لیے نہیں کھاتا. اگر یہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتا، مجھے پکوڑے کی قسم، مجھے سموسے کی قسم، مجھے حلوے پوڑی کی قسم، مجھے سری پائے کی قسم. میں گجراں والی ہے سری پائے کھا کے اتو لسی پین دے، بالکل عقل دے اتے میڑا مار دیں دے. تو میرے رب نے کہا والتین والزیتون، بہت اعلیٰ قسم کی چیزوں کی قسم اٹھا کر تمہیں غذائی چارٹ طب نبوی پڑھا کرو کہ میرے نبی کے کھانے کا نظام کیسا تھا. صرف موت آئے گی تو آئے گی، ویسے نہیں. اب کوئی تقدیر و بیماری آ جائے تو اس سے تو ہم لڑ نہیں سکتے، تو اس سے تو کون مقابلہ کر سکتا ہے. لیکن ویسے نہیں وہ بیمار ہوتا. جو میرے نبی کی بتائی ہوئی ترتیب پر کھانا کھائے گا اور نبی کی بتائی ہوئی ترتیب پر اپنا کچن بنائے گا، وہ یا تو کوئی آزمائش کے بیمار ہو جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے، پھر مرے گا، اس سے پہلے انہوں ہوندا کچھ نہیں. زیتون تو اللہ نے کہا اس میں زیتون کا تیل ڈلتا ہے جو اس کو روشن کرتا ہے. وہ تیل اتنا روشن ہے کہ اس کو آگ نہ دکھاؤ پھر بھی وہ چمک رہا ہے، چمک رہا ہے، چمک رہا ہے. تو جب اس کو آگ دکھاتے ہو تو نور علی نور، پھر اس کی روشنی پر روشنی، روشنی پر روشنی. تو قرآن سے کوئی نفع نہ اٹھاؤ تو خود نور ہے. قرآن سے تم کوئی نفع نہ اٹھاؤ، یعنی تیلی نہ دکھاؤ تو وہ خود نور ہے، روشن ہے. جب تم اس کو عمل کی تیلی لگاؤ گے تو پھر نور علی نور، نور علی نور، یہدی اللہ لنورہ من یشاء. بھائیو اوسلو میں رہو، اللہ کو کوئی آپ پر کوئی اعتراض نہیں. قل سیروا فی الارض فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، میرا رزق تلاش کرو جو میں نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے. لیکن ایک شرط لگائی، واذکروا اللہ کثیرا، مجھے بھول نہ جانا، بھول نہ جانا. کوئی شراب بیچنے لگ جائے، کوئی سور بیچنے لگ جائے، اور کوئی ڈرگ میں وہاں سے آ رہا ہوں، نہیں ستوانگر نہیں یار، یہ یار چپ تک کرو. کوپن ہیگن سے آ رہا ہوں، تو وہاں انہوں نے بتایا کہ ڈرگز کا جتنا کاروبار ہے مسلمانوں کے بچے کر، کوئی گورا یہ کام نہیں کر. عربی، پاکستانی، افغانی، یہ تین ہے جو وہاں یہ کام کر رہے ہیں. کہ دلوں پہ اندھیرا چھایا ہے، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو میں ساری بات پھر دہراتا ہوں جی. روشنیاں ہوں گی تو راستے ملیں گی، روشنی نہیں ہوگی تو راستہ نہیں ملے گی. تو روشنی کے لیے چراغ چاہیے، چراغ کے لیے جگہ چاہیے. تو سینہ وہ جگہ ہے جہاں چراغ رکھا جائے گا. چراغ وہ ایمان ہے. اس کے اوپر ایک لیمپ چاہیے، ایک شیشہ چاہیے جو اس کو ہائی لائٹ کرے، اس کی روشنی کو بڑھائے. وہ جو ہائی لائٹ کرنے والی چیز ہے وہ دل ہے. دل جتنا پاک ہوگا اتنی روشنی زیادہ ہوگی، زیادہ ہوگی. اب اس کے اندر تیل ڈالنا ہے، اس کے بغیر یہ جلتا نہیں. تیل ڈالیں گے تو پھر تیلی دکھائیں گے تو جلے گا. تو اس میں تیل ہے قرآن، اور اس کو جلانا ہے محمد مصطفیٰ کی زندگی سے اور آپ کی سنت سے اور آپ کے مبارک طریقے سے. پھر یہ جدھر سے گزرے گا روشنی پھیلتی چلی جائے گی. بعض ایمان والے جب جہنم سے گزریں گے تو مجھے دیکھو پتہ نہیں کتنے عرصے بعد یہ حدیث یاد ہے. بعض ایمان والے جب جہنم سے گزریں گے نا پلسرات سے، تو کہے گی جز فقد اطفأ نورک لہبی. او میاں اللہ کے بندے، اللہ کی بندی، جلدی گزر جا، تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا ہے. نور، تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا ہے. کہ ایسا نور ہوگا کہ جہنم کو بھی سرد کر کے رکھ دے. نبیوں کی محنت ہے جہاں سے
جو یہ نور پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ انبیاء 1.25 لاکھ نبیوں نے یہ محنت کی، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طفیل یہ محنت ہمیں ملی، اور ہمیں کہا گیا ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے جو لوگوں کو پہنچانا ہے. اب اللہ نے اس آیت کے بعد آگے ایک آیت بیان کی ہے جس میں اشارہ کیا کہ یہ نور ملے گا کہاں. تمہیں بلب لینا ہو تو بازار جاؤ، انرجی سیور لینا ہو تو الیکٹرک شاپ پہ جاؤ، لائٹر لینا ہو تو جاؤ شاپ پہ جاؤ. تو یہ جو نور ہے جس سے میں اندر سے بھی روشن اور باہر سے بھی روشن، اور مجھے جنت کا راستہ نظر آئے، جہنم کا راستہ نظر آئے، جہنم سے بچوں، جنت کے راستے پر چلوں، جب یہ نظر آ جاتا تو آدمی کہاں تک چلا جاتا. ہم لوگ ایک کراؤن نہیں چھوڑتے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہیرا پھیری، جھوٹ، چوری، ڈاکہ. ابھی تو بتا رہا ہوں کہ سارا ڈرگس کا کاروبار مسلمانوں کے بچے کر رہے ہیں. یزید نام لیتے منہ کڑوا ہو جاتا ہے، نہیں، ایک ظالم انسان تھا. 3 بر اعظم پہ حکومت، 3 بر اعظم پر حکومت تھی. وہ جوانی میں اللہ نے اس کو پکڑا اور مر گیا، 34 سال کی عمر میں مر گیا. اس کا بیٹا خلیفہ بنا، جوان، 19 سال کی عمر کے 20 سال. کتنے بر اعظم پر حکومت بھائی؟ 3 پر 40 دن حکومت کی، 40 دن. کوئی دشمن نہیں 3 بر اعظم. جو دشمن ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ ان کی جرت نہیں کہ سر اٹھا سکے. لیکن وہ یزید کے اندر وہ شمع بجھی ہوئی تھی اور بیٹے کے اندر جل چکی تھی. اچھوں سے برے، بروں سے اچھے، اللہ کا نظام. اس نے 40 دن حکومت کی اور پھر سارے سلطنت کو اکٹھا کیا جو اس کے خاندان کے لوگ، اور ایک عجب بات کہنے لگا، لوگوں، جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو، جس تخت کے نیچے آل الرسول کا خون ہو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو چاہے دے دو، مجھے نہیں چاہیے. ہاں، جب شمع روشن ہوتی ہو تو یہاں تک بات چلی جاتی. چھوڑ دی، 3 بر اعظم کی سلطنت چھوڑ دی، اور وہ رضی اللہ عنہ بن گیا. میں اس کا نام لیتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو رہا ہے. اس کا نام تھا معاویہ بن یزید، اور یزید کا نام لیتے تو میرا منہ کڑوا ہو جاتا ہے. میں اس کا نام لیتا ہوں میرا منہ شکر سے بھر جاتا ہے. کہ شمع روشن ہو تو اسے راستہ نظر آئے، اوہ یہ راستہ ہے، یہ تو وہ راستہ جو غلط ہے، آگے تو جہنم کی آگ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، یا اللہ اگر تو کافر کو اتنی سلطنت دے کہ پوری دنیا مل جائے، اور اتنی عمر دے کہ قیامت تک زندہ رہے، اور پھر مر کے جہنم میں چلا جائے، تو اس نے کچھ نہیں دیکھا. اور یا اللہ مسلمان کے ساتھ تو یہ حال کر کہ اس کے ہاتھ بھی کٹے ہوں، پاؤں بھی کٹے ہوں، اور ناک زمین پہ لگا ہو، نہ کوئی روٹی پوچھنے والا، نہ کوئی پانی پوچھنے والا ہو، اور قیامت تک ایسے تڑپ کے مر کر جنت میں چلا جائے، اس نے کوئی دکھ نہیں دیکھا. اور حضرت ابو بکر کا ارشاد، لا خیر فی خیر بعدہ النار ولا شر فی شر بعدہ الجنہ. وہ خیر نہیں جس کے بعد آگ ہے، اور وہ مصیبت نہیں جس کے بعد جنت ہے. 3 بر اعظم کو ٹھکرانا آسان کام ہے. 3 کراؤن نہیں کوئی چھوڑتا. تو اس روشنی کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کی محنت ہے. یہ روشنی کہاں سے ملے گی؟ تو آگے اللہ نے ایک آیت بیان کی ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللہ نے کہا انرجی سیور لینا ہو تو الیکٹرک شاپ پہ جاؤ، اگر دل کا نور لینا ہو تو میں نے دنیا میں مسجدیں بنائی ہیں، مسجد میں آؤ. یہ مسجدیں بیوت فی بیوت اذن اللہ نے اپنا گھر کہا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اللہ نے اسے اپنا گھر فرمایا. کہ یہ نور یہاں تقسیم ہوتا ہے، مسجد والے بنو. دنیا میں واحد تبلیغ کی محنت ہے جس کا مرکز مسجد ہے، اور کوئی جتنی دین کی تحریکیں بھی ہیں ان کے مراکز، ان کے دفاتر مسجد سے باہر ہیں. تبلیغ ایک واحد کام ہے جس کا مرکز بھی مسجد ہے، دفتر بھی مسجد، سب کچھ مسجد. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے کہ یہ نور مسجدوں سے ملتا ہے، لہذا مسجد میں آنا پڑے گا اور مسجدوں میں بیٹھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے، اللہ نے جب سب سے پہلے دنیا کو بنانے کا ارادہ کیا تو پہلے مسجد بنائی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم من دخلہ کان آمنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں نے دنیا آباد کرنے کا ارادہ کیا تو پہلے مسجد بنائی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے مجبور ہو کے، اس دعوت کی محنت میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قوم ہی مخالف ہو جاتی. میں ایک جگہ بیان کرنے جا رہا تھا، میرا کزن میرے ساتھ بیٹھا تھا، میں اس کو ساتھ لے گیا تو آگے مجمع تھا بہت زیادہ. پاکستان میں تو ماشاءاللہ بڑے بڑے مجمع اکٹھے ہوتے. تو واپسی پر میں نے بڑی حسرت سے کہا، میں کہ دیکھو یار، پرائے کتنے شوق سے سنتے ہیں اور اپنوں کا حال یہ ہے کہ آ کے حال بھی نہیں پوچھتے. تو ان سے کہنے لگا بھائی یہ تمہارے سچے ہونے کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی کی قوم بھی ساری زندگی ان کی دشمنی رہی. یہ تمہارے سچے ہونے کی علامت ہے کہ اپنے نہیں سنتے، یہ سچے ہونے کی علامت. تو اللہ کے نبی مکہ میں تھے تو بیت اللہ میں آتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، نفل تھی، فرض نماز تو تھی نہیں. پھر حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا، حضرت عمر نے پڑھا، تو پہلی دفعہ مسجد میں نماز پڑھے گی. نفل ہی تھی، فرض نہیں تھی. لیکن پھر بھی جب زیادہ ہو گیا کام اور رہنا مشکل ہو گیا تو آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا. ادھر حضرت ابو طالب فوت ہو گئے تو ان کی وفات سے جو باہر پروٹیکشن تھی وہ ختم ہو گئی. ادھر حضرت خدیجہ فوت ہو گئی ایک ہی مہینے میں 10 دن کے اندر. پہلے چچا پھر بیگم. تو باہر کا آسرا بھی ختم ہو گیا، اندر کا آسرا بھی ختم ہو گیا. تو باہر چچا سینہ سپر تھے، اندر حضرت خدیجہ زخموں پہ مرہم رکھتی تھیں. تو جب آپ دونوں طرف سے تنہا ہو گئے تو پھر قریش نے تنگ کرنا، پہلے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، پھر قریش نے مارنا شروع کیا، پیٹنا شروع کیا. تو اس پر ہمارے نبی فرماتے ہیں ما اسرا ما وجدنا فقدک یا اے میرے چچا، تیرے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہونے لگی. پہلے کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، پھر مار پیٹ، پتھر، روڑے، اور گردن میں چادر ڈال کے عقبہ نے جو مروڑنا شروع کیا، آنکھیں باہر نکل بے بسی کے ساتھ. اور سجدے میں تھے تو اوپر آ کر اونٹوں کی اوجڑی پھینک دی، آپ کو اٹھنا مشکل ہو گیا. یہ سارے کام چچا کی وفات کے بعد ہیں. چچا کی زندگی میں کوئی ایسا نہیں کرتا تھا. ویسے منہ سے تنگ کرتے تھے، ہاتھ کوئی نہیں اٹھاتا. جب یہ دونوں آسرے ختم ہو گئے تو پھر آپ نے کہا چلو میں طائف چلا جاؤں، شاید وہاں پناہ مل جائے. وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے وہ حال کیا کہ انسانی تاریخ میں فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں. ایک 4000 سال پہلے جب 90 سال کا بوڑھا باپ 7-8 سال کے معصوم بچے کے لیے چھری چھپا کے کھڑا ہوا ہے، اور بچہ ملا ہے 82 سال کی عمر میں یا 84 سال کی عمر میں بچہ ملا ہے. اور جب عمر ہو گئی 90-92 سال کی، جب آدمی مرغی بھی نہیں ذبح کر سکتا تو اللہ نے کہا جا اس کو ذبح کر دے.
تو مینا کی وادی، اب تو خیر سارا وہ میدان بن گیا، لیکن مینا کی طرف منہ ہو تو الٹے ہاتھ ایک پہاڑ تھا جو اللہ نے، جو آل سعود نے حجاج کے لیے ہٹا دیا. وہاں دونوں باپ بیٹا کھڑے ہوئے ہیں، اور باپ کہتا ہے بیٹا تیرے ذبح ہونے کا حکم ہو چکا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ تنظر ماذا ترا. تو بیٹا کہتا ہے کہ ابا اللہ کے حکم کے بعد میری رائے پوچھتے ہو؟ یا تو تیرا حکم ہوتا تو پھر تو مجھ سے رائے لیتا، اللہ کے امر کے بعد مجھ سے رائے لیتے ہو کہ میں کیا کروں؟ افعل یا ابا تفعل، عجب جملہ ہے، یا ابا تفعل، جلدی کر، دیر کیوں کر رہے ہو، ابھی کرو. تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا ہاں پتہ ہے، ذبح ہوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا وہ آپ سے اچھا ہے، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی وہ دنیا سے اچھی ہے. پھر کہنے کہ ہاں البتہ مجھے ماں کا بڑا خیال آ رہا ہے کہ اس کو بڑا صدمہ ہوگا. تو اب اپنا کرتا اتارا اور اپنے باپ کو دیا، کیا کہ یہ کرتا میری نشانی ہے، میری ماں کو دے دینا، جب وہ کبھی اسے میں یاد آؤں گا میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور تم اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا، ادھر نہ لے جانا، یہیں دبا دیں، اور آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں کہ کہیں میرا ہاتھ یا پاؤں آپ کو لگے تو آپ کو تکلیف نہ پہنچے. تو ذرا آپ چشم تصور میں سوچنے کی کوشش کرو کہ 60 برس دعا مانگی یا اللہ بچہ دے، 60 برس کے بعد اللہ نے بچہ دیا. اب اس کے وہ ہاتھ باندھ رہے ہیں جیسے کسائی بکری کے پاؤں باندھتے. پھر ان کو الٹا لٹایا، انہوں نے کہا تھا میرا سر زمین، میرا ماتھا زمین پہ رکھنا کہیں نظریں آپس میں ٹکرا جائے، اور ان گھٹنا رکھا ان کی پشت پر، اور ان کے سر کے بال پکڑ کے تھوڑا سر اونچا کیا تھا کہ نیچے سے چھری پھیر سکوں. تو ایک ہاتھ میں بال تھے، ایک ہاتھ میں چھری تھی، اور یوں آسمان کو یوں دیکھا، آیا ہائے ہائے، کہا اے میرے رب تو ناراض ہو گیا کہ اسماعیل مجھے زیادہ پیارا ہو گیا تو اس سے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تو ہی میرے دل میں ہے، دیکھ لے میں نے تجھ پہ قربان کرنے کے لیے چھری اٹھا لی ہے، اور اگر کوئی میرا امتحان ہے تو مجھے اس میں کامیاب کر دے. اس بول پر 7 آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار ہو گئی تھی کہ انہیں تو نہیں خبر تھی، نہیں کہا کہ کیا ہونے والا. اور ایک اس کے 4000 سال کے بعد جب 3 میر اللہ کے نبی کو تو پتھر پڑے، پتھر پڑے، پتھر پڑے، پتھر پڑے، اور آپ گرتے تھے اٹھتے تھے، گرتے تھے اٹھتے تھے، گرتے تھے اٹھتے تھے، تو ایک اس پر 7 آسمان کے فرشتے روئے. تو جب آپ واپس پہنچیں تو آپ کو مکے میں داخل ہونے کی ہمت نہیں رہی، تو آپ نے سہیل بن عمر کو پیغام بھیجا مجھے پناہ دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں. اس نے انکار کر دیا. پھر آپ نے اخنس بن شریک کو پیغام دیا کہ مجھے پناہ دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں. اس نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں نہیں کرتا. پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں، مجھے پناہ دو. تو پھر مطعم اپنے بچوں کو لے کر گیا اور آپ کو لایا اور کہا کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے، ان پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے. تو حالات ایسے ہو گئے تھے کہ رہنا بڑا مشکل ہو گیا تھا. تو آپ نے پھر حج کے دنوں میں حاجیوں میں گشت کرنے شروع کیے کہ کوئی مجھے ساتھ لے جائے اور میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں. تو سب سے زیادہ جو دکھ والی بات آپ سنتے تھے وہ یہ ہوتی تھی کہ قبیلے والے پوچھتے تیری قوم کا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ فرماتے انہوں نے تو جھٹلا دیا ہے. تو وہ کہتے جب تیری قوم نے تجھے جھٹلایا ہے تو ہم تجھے سچا کیسے جانے؟ پھر آپ بڑے دکھی دل کے ساتھ واپس آتے. ہوئے 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 کیا گزرتی ہوگی اللہ کے نبی کے دل پر. اللہ کائنات کی افضل ترین ہستی، افضل ترین ہستی. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ میری آنکھ نے دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ جیسے عالی نسب والا یا رسول اللہ کسی ماں نے نہیں جانا. اتنا اونچا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنے اونچے مقام والے.
عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، اتنے اونچے مقام والے۔ بنو حنیفہ کو دعوت دی، انہوں نے گالیاں نکالی، آپ اونٹنی پہ سوار ہوئے، اونٹنی کھڑی ہوئی تو اس نے پیچھے سے نیزہ مارا ابن بجیرہ نے، تو آپ اونٹنی سے گر کر زمین پر آئے، یوں گرے، چٹانوں کے اوپر گرے۔ یہ وہ ہے جس کے چہرے کی اللہ نے قسمیں کھائیں، والضحیٰ، جس کی زلفوں کی قسمیں کھائیں، واللیل اذا سجا، جس کی آنکھوں کا ذکر کیا، ما زاغ البصر وما طغى، جس کی زبان کا ذکر کیا، لا تحرک بہ لسانک، جس کے چہرے کا ذکر کیا، فول وجہک شطر المسجد الحرام، جس کی زبان کا ذکر کیا، لا تحرک بہ لسانک، جس کے ہاتھ کا ذکر کیا، لا تجعل یدک مغلولا، جس کی گردن کا ذکر کیا، علی عنقک، جس کے سینے کا ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک، جس کے دل کا ذکر کیا، علی قلبک، جس کی کمر کا ذکر کیا، الذی انقض ظہرک، جس کے بول کی قسم کھائی، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کی چادر کا ذکر کیا، یا ایھا المزمل، جس کے کمبل کا ذکر کیا، یا ایھا المدثر، جس کی چال کا ذکر کیا، یمشی فی الاسواق، اور جس کے رات کے رونے کا ذکر کیا، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، جس کے رات کے اٹھنے کا ذکر کیا، قم اللیل الا قلیلا، جس کے دن کا ذکر کیا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، جس کے ساتھیوں کا ذکر کیا، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جس کی نبوت کا ذکر کیا تو عالمی بنا کر، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، جس کو رحمت للعالمین بنا کے ذکر کیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جس کو کل بشر کے لیے، انسان جنات کے لیے نبی بنا کر قرآن میں ذکر کیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، جس کو راضی کرنے کے لیے خود تیار ہوا بیٹھا ہے، مجھے کہتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ اللہ کو راضی کرو، مجھے راضی کرو، خود کہتا ہے کہ اے میرے حبیب میں تجھے راضی کروں گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جس کے مقام محمود کا ذکر کرتا ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، جس کی معراج کا ذکر کرتا ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جس کے سفر کا ذکر کرتا ہے، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، جس کے قرآن کی قسم کھاتا ہے، یاسین والقرآن المجید، جس کی رسالت پر قسم کھاتا ہے، یاسین والقرآن المجید انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، جس کے اخلاق کی قسم کھاتا ہے، وہ کہتا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم وانک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب آپ کے اخلاق بڑے بلند ہیں، بڑے عالی ہیں۔ پورا قرآن میرے نبی کو ایسے ذکر کرتا ہے، ایک جگہ 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 کسی چیز کو پھیلایا جائے، پھر اکٹھا کر کے اس کا وجود بنایا جائے، ایسے میرے رب نے اپنے حبیب کو پورے قرآن میں یوں ذکر کیا ذکر کیا ذکر کیا ذکر کیا، پھر اس کا وجود بنایا، پھر کہا لعمرک، مجھے تیرے اس پیارے وجود کی قسم، مجھے تیری جان کی قسم، تیری جان کی قسم، تو نسب میں عالی، تو حسب میں عالی، تو شکل میں عالی، تو حسن میں عالی، تو مقام میں عالی، تیرا نظیر نہیں، تیرا کوئی بدل نہیں، تیرا کوئی مثل نہیں، تیری کوئی مثال نہیں، تیرا کوئی شبیہ نہیں، تیرے جیسا رحم کسی کے پاس نہیں، تیرے جیسا علم والا کوئی نہیں، تیرے جیسی بلندی والا کوئی نہیں، تیرے جیسے نسب والا کوئی نہیں، کہ تیرے نسب کو میں نے سیدہ آدم تک پہنچا دیا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔
نیزہ لگا, الٹ کے گرے. دعوت دیتے 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 تھک گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ کسی نے منہ پہ تھوک دیا, کسی نے تھپڑ مار دیا, کسی نے کرتا پھاڑ دیا. اب اس امت کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ تبلیغ بھی توڑے ذمے ہے. کتنے لکھا ہے ساڑھے ذمے؟ کچھ پڑھو تو پتہ چلے کہ ذمے ہے. تو آپ تھک گئے تو اللہ کی مدد آئی. نبوت کا یہ 11واں سال تھا. تو آپ تھکے ہوئے رات کو منا میں گشت کر رہے تھے تو آپ کو کچھ نوجوان ملے. آپ نے کہا بھائی کہاں کے ہو؟ کہا جی ہم یثرب کے ہیں. کہا میری بات سنو گے؟ میں اللہ کا نبی ہوں. کہا اچھا. اب مدینے والے یہودیوں سے سن رہے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے تو ان کے کانوں میں آواز پڑی تھی. کہنے لگا اچھا کیا ہے تیرے پاس؟ تو آپ نے پڑھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ سے لے کر سورہ ابراہیم کے آخر تک. تو کہنے لگے ارے یہ انسانی کلام نہیں, یہ تو لگتا ہے وہی نبی ہے جو آنے والا ہے. چلو یہودیوں سے پہلے کلمہ پڑھیں. تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. یہ کون تھے؟ ابو الہیثم بن تیہان, عبداللہ بن رواحہ, عبادہ بن سامت, اسعد بن زرارہ, نعمان بن حارثہ, سعد بن الربیع. ان 6 کے نصیب کھلے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور آپ اتنا خوش ہوئے کہ جس کی کوئی حد نہیں. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ پہ ایمان لائے, ہم اگلے سال آئیں گے. پھر اگلے سال آپ پورا سال آپ نے انتظار کیا. تو اگلے سال 12 آئے, 5 یہ, ان میں سے ایک نہیں آئے, 7 اور. پھر آپ نے باقاعدہ بیعت کی. پھر انہوں نے کہا ہم اگلے سال آئیں گے. پھر اگلے سال 72 آئے, 72. 2 عورتیں, ام منیع, ام عمارہ, اور باقی 70 نوجوان. نبیوں کے کام کی نشانی ہے کہ اس میں نوجوان زیادہ ہوتے ہیں, چونکہ وہ نرم شاخ کی طرح ہوتے ہیں, جدھر موڑو مڑ جاتے ہیں. روم کے بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا تھا اس نبی کے ماننے والے بوڑھے ہیں یا جوان کا؟ یہ بھی نبیوں کی نشانی ہے کہ جوان ہی مانتے ہیں, جلدی مڑ جاتے. بہتر آدمیوں نے بیعت کی. تو جب بیعت ہونے لگی نا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے مدینے کے, عباس بن مرداس, کہنے لگے ٹھہرو بھائی کیا ہوا؟ کہا سوچ لو, اگر ان کو لے جاؤ گے اپنے شہر, تمہاری عورتیں بیوہ ہوں گی, تمہارے بچے یتیم ہوں گے, اور پورا عرب تم پہ حملہ آور ہوگا. اگر اس کو کل چھوڑنا ہے تو آج چھوڑ دو, لے جانا ہے تو پھر مرد بڑے ہیں جی, پھر چھڑنا جاوے جی. تو اس پر ابو الہیثم بن تیہان کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو کچھ ہمیں ڈرا رہا ہے عباس, وہ بھی مدینے کی تھے, اگر یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو آپ نے کہا جنت. کہا سستا سودا ہے, ہاتھ بڑھائیں. تو ابو الہیثم نے بیعت کی سب سے پہلے, یا برا بن معرور نے بیعت کی سب سے پہلے. جب بیعت مکمل ہو گئی تو ابو الہیثم کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیں, کہا کل اللہ آپ کو فتح دے تو پھر ہمیں چھوڑ کے مکے واپس تو نہیں جائیں گے نا؟ تو پھر آپ نے ہنس کر فرمایا الدم الدم الہدم الہدم, اب میری قبر بھی تمہارے مدینے میں ہی بنے گی, اب میں تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا. تو پھر یا رسول اللہ اب آپ تشریف لائیں, کہ جب میرا اللہ حکم دے گا میں آ جاؤں گا. تو یہ ذوالحج کی بات. محرم گزرا تو سفر میں اجازت ہو گئی کہ ہجرت کرو. تو 1 2 3 4 10 5 مدینہ شروع ہوئے. 27 سفر شب جمعہ, جیسے آج شب جمعہ ہے, 27 سفر آپ ابو بکر کے گھر گئے. چلو بھائی اللہ کا حکم آ گیا ہے. میں کٹ کر رہا ہوں, مختصر کر رہا ہوں, پورا قصہ نہیں سنا رہا ہوں.
تو ابو بکر نے کہا جی میں نے ایک غار تلاش کیا، پہلے وہاں چل کے چھپیں گے پھر آگے چلیں گے. تو غار ثور یمن کی طرف تھا اور مدینے کا راستہ بالکل اپوزٹ تھا. تو یہ حضرات جا کر غار میں پہنچے تو اللہ کے نبی پنجوں پر چل رہے تھے، پورا قدم نہیں رکھ رہے تھے. اس زمانے میں کھوجی ہوتے تھے جو پاؤں کا نشان دے کے پہنچ جاتے تھے، تو آپ ایسے چلتے رہے پنجوں پر. تو پنجوں پہ پریشر پڑتے 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 ساری انگلیاں زخمی ہو گئی. جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت ہے تو اب چڑھ نہیں سکے. ابوبکر ویسے دبلے پتلے تھے لیکن آپ نے اللہ کے نبی کو کمر پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ جا کے اوپر چڑھے. پھر آپ کو باہر بٹھایا، خود اندر گئے، سارا غار صاف کیا، پتھروں سے سوراخ بند کیے. پھر سوراخ باقی تھے، اپنی پگڑی کو اتار کے پھاڑ کے سوراخ بند کیے. پھر سوراخ باقی تھے تو کرتا اتار کے پھاڑ کے سوراخ بند کیے. پھر ایک سوراخ باقی رہ گیا جس میں سانپ تھا، اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ دی کہ یا رسول اللہ اندر آئیں. جب آپ اندر آئے تو اندھیرے میں آپ کو پتہ نہیں چلا، تھوڑی سی روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا ابوبکر یہ کرتا یہ پگڑی کدھر گئے؟ کہ یا رسول اللہ یہ سوراخ تو مجھے ڈر لگا کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے. تو ایک دم آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کہا یا اللہ میں ابوبکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے. تو اس کے ساتھ ہی جبریل آ گئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھی سے راضی ہو گئے اور جنت میں ساتھ دے دیا. 27 کی رات، 28 کی رات، 29 کی رات، 3 راتیں 2 دن، 28 29 آپ رہے. یکم کو آپ وہاں سے نکلے اور 8 ربیع الاول کو آپ مدینہ کی بستی قباء میں پہنچے. تو روزانہ مدینہ والے آتے تھے اور آپ کا انتظار کر کے چلے جاتے تھے. تو 8 تاریخ کو مدینہ اور قباء کے درمیان ایک قبیلہ ہے جس کو بنو قینقاع کہتے ہیں، وہ آباد تھا. تو اس کا ایک یہودی اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا تو اس نے دور سے غبار دیکھا. اب ان کا علم دیکھو اور گمراہی دیکھو. صرف دور سے غبار دیکھ کر اس نے نعرہ لگایا یثرب والو تمہارا نبی آ گیا. خود کلمہ نہیں پڑا، علم اتنا تھا کہ صرف غبار دیکھے گا وہی ہے. لوگ بھاگے. اتنے میں اللہ کے نبی پہنچ چکے تھے اور ابوبکر ان کو ایک چٹان کے نیچے بٹھا چکے تھے اور خود کھڑے تھے. اور ابوبکر کی داڑھی تھی کالی سفید اور اللہ کے نبی کی داڑھی تھی سیاہ کالی. دنیا سے جاتے وقت آپ کی داڑھی اور سر میں 14 سفید بال تھے ٹوٹل. تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ جو جوان ہے نا یہ ابوبکر ہے اور یہ جو چٹے والوں والا یہ اللہ کا نبی. تو سب نے ادھر مسافر شروع کر دی. ابوبکر نے نہیں بتایا. یہ حکمت مجھ سے پوچھو جب میرے اوپر حال کرتے ہیں مسافر کرنے والے. کتنی باری میری جیب کٹ کے لگے. وہ خیال نہیں کرتے بھئی مجمع میں مسافہ کرنا جائز ہی نہیں، مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. زبان سے سارے کہو. تو آپ چپ کرے مسافہ کرتے رہے. نہیں بتایا کہ میں نہیں ہوں تاکہ اللہ کے نبی کو تکلیف نہ ہو، تھکے ہوئے ہیں. 3 گھنٹے کا بیان کر کے میں اترا، پیشاب زور سے ہوا. میں بھاگا پیچھے ایک پٹھان بھاگا آ کے مجھے پکڑا. السلام علیکم. میں کہا چھڑ میرا وچے نکل رہا ہے خدا دا بندہ. جب سارے مسافر ہو گئے، جوش خرو ختم ہو گیا تو اللہ کے نبی پر دھوپ آ گئی، چٹان کا سایہ ختم ہو گیا. تو ابوبکر نے لپک کے آپ کے اوپر چادر کی تو اس سے سب کو پتہ چلا وہ ہو تو سارے مسافر ہی غلط ہو گئے. نبی تو یہ ہیں یہ نہیں ہیں. یہ میں ساری تمہیداً آپ کو تھوڑی سی تاریخ سنائی ہے. یہ تاریخ نہیں ہے، یہ دین ہے. یہ میرے نبی کی زندگی ہے، یہ دین ہے. آپ نے قباء میں سب سے پہلے مسجد بنائی. 2 ہفتے ٹھہرنے کا کوئی جواز نہیں تھا. 2 ہفتے کیوں ٹھہرے؟ مسجد مکمل کی. جب مسجد مکمل ہو گئی پھر آپ مدینے چلے اور یہ 22 ربیع الاول تھی. 500 نوجوان شاہ سوار نیزوں تلواروں کے ساتھ انہوں نے اونٹنی کو گھیرے میں لے لیا اور آپ چلے مسجد کی مدینے کی طرف. راستے میں بنو سالم کا محلہ آیا، وہاں جمعے کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے پہلی جمعے کی نماز وہاں پڑھی. اس نماز میں عبداللہ بن سلام یہودی عالم آئے اور آپ کا خطبہ سن کے کلمہ پڑھ گئے. افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ
تدخل الجنت بالسلام، الفاظ سے کہ جادو، کہنے لگے ایسا خوبصورت کلام نبی ہی کہہ سکتا اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ مضمون کیا ہے؟ سلام پھیلاؤ، کھانے کھلاؤ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو چاہے وہ برا ہی کریں، یہ مت کہو جڑا سلام کرے گا کریں گے، جڑا نہیں کرے گا نہیں کریں گے، یہ مت کہو۔ اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ جمعہ پڑھا پھر آپ مدینے کو چلے تو اب سامنے ایک چھوٹا سا وہ گھاٹی تھی، اس گھاٹی کو پار کر کے نیچے مدینہ آتا تھا، تو گھاٹی کے اوپر چڑھے تو پہلے اونٹنی کا چہرہ نظر آیا، پیچھے اللہ کے نبی کا چہرہ نظر آیا، تو مدینے کے جتنے بچے بچیاں تھے وہ مدینے سے باہر آ کر آپ کو دیکھنے کے لیے جمع تھے، اور جو مدینے کی عورتیں تھیں وہ ساری چھتوں پر تھیں اور مرد آپ کے ساتھ تھے، عورتیں چھتوں پر، مرد ساتھ اور بچے سامنے گراؤنڈ میں۔ تو ہم اپنے بچوں کو کوئی پوئم سکھاتے ہیں کہ وہ فلاں سر آ رہے ہیں تو آپ نے یہ پوئم پڑھنی ہے، یہ نظم پڑھنی ہے، یہ نعت، پھر ہم ان کو یاد دلاتے، ان کو یاد کراتے ہیں، وہ یاد کر لیتے ہیں۔ اللہ نے عرب کو ایسا خوبصورت صاحب القادر الکلام بنایا تھا کہ اللہ کی قسم ان بچے بچیوں کو کسی نے ایک لفظ یاد نہیں کرا۔ یوں میرے محبوب کا چہرہ سامنے آیا ہے اور ایک دم کا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ 14ویں کا چاند چڑھ آیا گھاٹی سے، وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، یا رسول اللہ یہ مکہ نہیں ہے، یہاں ہر آدمی آپ کی ماننے والا ہوگا، بچہ بچہ، بچی بچی، مرد مرد، عورت عورت آپ کے سامنے سر جھکانے والا ہوگا۔ جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع، آپ نے آج مدینے کو روشن کر دیا، ہم آپ کا استقبال کرتی ہیں۔ وہ بچیاں چھوٹی چھوٹی، تو میرے نبی نے جو لفظ سنا نا مدینہ، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ مدینے کا نام تھا یثرب، یثرب کہتے ہیں غم کو، تو آپ ہمیشہ غلط معنی والے لفظ بدل دیتے تھے، تو آپ نے ان بچیوں سے سنا مدینہ تو شاید اسی سے لے کر آپ نے یثرب مٹا کے نام مدینہ رکھ دیا۔ اب آگے سردار کھڑے ہوئے، بنو سالم یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنی عوف ابن مالک یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنو اشجع یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنو بیاض یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنو عبد الاشل یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنو نجار یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنو سلیم یا رسول اللہ ہمارے پاس، سب کے سردار کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے اونٹنی کی رسی چھوڑ دی، آپ کے جی میں تھا نان کے ٹھہروں بنو نجار، آپ کے دادا کی ماں بنو نجار سے تھی، لیکن منہ سے کہتے ہوئے آپ شرماتے تھے کہ دوسروں کو پھر تکلیف ہوگی، کہیں گے ویکھو جی سانو چھڑے تو ادھر چلے گئے، تو ہم نے کہا دعوها فإنها مأمورہ، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کو اللہ کا امر ہے، جہاں ہوگا وہاں بیٹھ جائے گی۔ تو پہلے جا کر سیدھی ایک کھلے میدان میں بیٹھی، تو آپ نے کہا یہ ہماری مسجد ہے، وہاں مسجد کی بنیاد رکھی، وہ یتیموں کی زمین تھی، انہوں نے ہدیہ کرنا چاہے کہ نہیں تم یتیم نابالغ ہو، تمہارا ہدیہ قبول نہیں، تمہیں پیسے دیے جائیں گے۔ پھر اونٹنی کھڑی ہوئی، اب سب کے دل تھک 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 تھک، اور اونٹنی ایسے دیکھ رہی ہے ایسے، اور سب کے دل اچھل کے آ رہا اچھل، پھر اس نے بنو نجار کے محلے کی طرف چلنا شروع کر دیا اور جا کے ابو ایوب کے گھر کے آگے بیٹھ گئے، تو آپ کے اندر کی تمنا پوری ہوئی۔ پھر آپ نے گھر سے پہلے مسجد بنائی۔ آج میرا سارا مضمون مسجد کے گرد گھوما ہے، اور میں نے سارے اسکینڈینیوین میں اس بات کو دہرایا ہے کہ اب لوگوں کے ہاں مسجدیں کوئی نہیں، اس کو مسجد نہیں کہتے، یہ تو مرغی خانہ ہے، تمہارے ہاں کوئی ایسی مسجد نہیں جہاں چند ہزار لوگ بیٹھ کے اللہ کی بات سن سکیں۔ میرے نبی نے سب سے پہلے مسجد بنائی، پھر اپنے گھر بنایا، اور مسجد بڑی بنائی آپ نے، بڑی بنائی ہے۔ 9 سال مسجد میں چراغ نہیں تھا تو کیا جلاتے تھے؟ اندھیرا۔ تو یہ جو کھجور ہوتی ہے نا، یہاں تو کھجور ہوتی نہیں، کھجور کی ایک یوں ٹیڑھی ٹہنی ہوتی ہے جس کے اوپر کھجوریں لگتی ہیں ایسے کر کے،
وہ کاٹ کے لاتے تو اس میں ریشے ہوتے ہیں، اس کو جلاتے تھے تو تھوڑا تھوڑا جلتی رہتی تھی، وہ بجھتی رہتی تھی، جلتی رہتی، اس سے روشنی ہوتی تھی، تو کوئی ایسی روشنی ہوتی تھی جو خوبصورت نظر آئے۔ ایک صحابی یہاں تمیم داری، یہ ملک شام گئے تھے تو انہوں نے وہاں دیکھی لالٹین، یہ لیمپ جو بھی میں نے بتایا، تو یہ وہاں سے لیمپ لے کر آئے تو انہوں نے آ کر مسجد میں جلا دیا۔ مغرب کی نماز میں اللہ کے نبی آئے تو آپ نے کہا یہ میری مسجد کو کس نے روشن کیا ہے، اگر آج میری بیٹی ہوتی میں اس کے نکاح میں دے دیتا۔ تو نوفل بن حارث آپ کے تایا کے بیٹے کہنے لگے یا رسول اللہ میری بیٹی بھی تو آپ کی، میں نکاح میں دیتا ہوں۔ مسجد میں چراغ جلانے پر اہل بیت سے رشتہ ہوگا۔ تو بھائیو، ایک تو آپ کو ضرورت ہے کہ مجھے ضرورت ہے کہ میرے اندر یہ ایمان کی شمع روشن ہو، اس کے لیے مسجد ہے۔ دوسرا، آپ کی نسلوں کو ضرورت۔ اب آپ لوگ پاکستان کے نہیں ہو، ناروے کے ہو، انڈیا کے نہیں ہو، بنگلہ دیش کے نہیں ہو، افغانستان کے نہیں ہو، صومال کے نہیں ہو، ناروے کے ہو۔ تمہارے آئی تھی آج سے 50 سال پہلے نسل کے، جی 2-4 سال لگائیں گے پھر پیسے بنا کے پاکستان واپس چلے جائیں گے، نہیں، واپس کو نہیں آ سکتے۔ ایک پٹھان تھا، اس نے خرگوش پالا ہوا تھا، وہ خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا۔ انہوں نے کہا بھائی کوئی افسوس کا بات نہیں ہے، ہم نے اس کو نسوار لگایا ہوا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس آئے گا۔ تمہیں ناروے کی نسوار لگی ہے، تم پاکستان جا سکتے ہو واپس؟ لوڈ شیڈنگ میں تمہارے بچے رہ سکتے ہیں، دھماکوں میں رہ سکتے ہیں۔ لہذا یہاں اپنے اندر نور ایمان پیدا کرنے کے لیے اور ان نسلوں کو یہ نورانی سامان مہیا کرنے کے لیے مسجدیں بناؤ۔ پاکستان سے لوگ آتے ہیں، تم سے چندے لے کے چلے جاتے ہیں، لاکھوں کراؤن لے کے، ہم تو جا کے اپنے کوٹھیاں بنا لیں، 90-95% جا کر ان پیسوں کو غلط استعمال کرتے۔ کبھی کوئی پیر صاحب آ جاتے ہیں، کبھی کوئی شیخ صاحب آ جاتے ہیں، کوئی مولانا صاحب آ جاتے ہیں، وہ اپنے پیسے کھڑے کر کے تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دے کے جاتے ہیں اور آگے جا کر جو مرضی کریں۔ میں جب گورنمنٹ کالج پڑھتا تھا تو ہمارا دوست تھا ہمارے ساتھ، وہ ایک گدی نشین تھا کا بیٹا تھا، فراڈیا نمبر 1۔ ہمارے پیسے ختم ہوتے تو ہم اپنے باپ کو لکھتے کہ ابا جی پیسے کر لو، اس کے پیسے ختم ہوتے تو کم وقت مریدوں کا چکر لگا گیا تھا اور پیسے اکٹھے کر کے پی سی ہوٹل بیٹھے پتہ نہیں کی کر دے ہوں ایسے۔ تو یہاں فنڈنگ کرو اور اللہ کے لیے مسجدیں بناؤ، پھر تم پاکستانی لڑنا بھی شروع کر دو، ہوں میں صدر بننا ہے، میں سیکٹری بننا ہے۔ وہ جراثیم یہاں لے کر آئے ہو لڑائی جھگڑے والے۔ فن لینڈ گیا، ان سے کہا، سویڈن گیا، ان سے کہا، ڈنمارک گیا، ان سے کہا تمہارے پاس آیا ہوں۔ اب تمہارا وہ جو بیان تھا ہال والا، میرا جی چاہ رہا تھا یہ سب کی ٹھکائی کروں جنہوں نے یہاں میرا بیان کروایا۔ گھوں 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 ہو رہی ہے، نہ کو مجھے پتا چل رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، نہ سننے والوں کو پتا چل رہا ہے کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ تو تمہارے پاس اتنی بڑی مسجد ہو جس میں تم اللہ کے بندوں کو بٹھا سکو۔ میں فرانس گیا، انہوں نے بھی ہال لیا، فرانس والوں سے کہا بھائی تو اپنی نسلوں کے لیے مسجدیں بناؤ، مت دو پاکستان سے آنے والوں کو چندے، مت دو ہندوستان سے آنے والوں کو چندے، آپس میں فنڈنگ کرو۔ اگر یہاں مسجد مدرسے نہیں ہوں گے، میں جنوبی امریکہ گیا ہوں، جنوبی امریکہ 1 کروڑ کے قریب مسلمانوں کی نسل اسلام چھوڑ کے فارغ ہو چکی۔ وہ کس وجہ سے کہ ان سے ظلم ہوا، انہوں نے نہ مسجد بنائی نہ مدرسہ بنایا، صرف کماتے رہے۔ اتنا پیسہ ہے وہاں ان کے پاس کہ پورا ملک خرید لیں، ایک مسجد نہ بنا سکے، نسلیں اسلام سے پیدل ہو گئے۔ فرق پاکستان میں کوئی لڑکا بگڑے گا نا تو زیادہ چرس شراب پر جائے گا، یہاں کوئی بگڑے گا تو اسلام ہی چھوڑ جائے گا۔ تو ان کو مسجد نہ سمجھو، یہ تو ایک مسلح ہے، محلے والوں کے لیے ٹھیک ہے،
تبلیغ والوں سے کہتا ہوں، اب لوگوں سے کہتا ہوں، بڑی بڑی مسجدیں بناؤ، تبلیغ والوں کو فنڈ دو، یہ بڑی مسجد بنائے، بڑا مرکز بنائے۔ اس میں 2008 میں آیا تھا، میں ان سے کہہ کر گیا، او بھائی کوئی مدرسہ بناؤ، کوئی مسجد بناؤ۔ 2008 میں نے اسی لیے سفر کیا تھا، کوئی مدرسہ بناؤ، کوئی مسجد بناؤ۔ ان این جاڑے آتے این جاڑے۔ اگر یہ کام آپ کر کے نہ گئے تو آپ کی اگلی نسلیں حوالے ہو جائیں گی اوروں کی۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اب ایک ساتھی سنایا تھا، ایک عرب ساتھی نے وہاں مسجد بنائی اپنے وہاں سعودی میں، تو اس نے کہا میں نے ایک پائی کسی سے نہیں لینی، ایک پائی سب اپنے پیسے سے بنانے۔ تو اس نے بہت عالیشان مسجد بنائی تو اس نے مکمل اس نے خواب دیکھا کہ بڑا خوبصورت محل۔ تو وہ کہتا ہے یہ کس کا محل ہے؟ کہ یہ تمہارا ہے۔ کہ میرا کس لیے؟ کہ جو تم نے اللہ کا گھر بنایا۔ تو ایک طرف دیکھتا تو ایک اور محل نظر آتا لیکن اس سے ذرا کم درجہ، کہ یہ کس کا محل ہے؟ یہ جس نے تمہاری مسجد میں مدد کی، یہ اس کا محل ہے۔ تو جب اس کی آنکھ کھولی تو کہنے لگا میں نے تو کسی سے ایک پیسہ نہیں لیا، تو کس نے مدد کی؟ تو اس نے سارے مستری مزدور اکٹھے کیے کہ بتاؤ تم نے کسی سے فنڈ لیا، تم نے کسی سے کوئی فنڈنگ کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو کسی سے نہیں کی۔ پوچھتے ایک مزدور بول پڑا کہ جی وہ میں پانی ڈال رہا تھا بالٹی سے، تو بالٹی ٹوٹ گئی، تو ایک عورت کالی گزر رہی تھی، اس نے بالٹی مجھے دے کے میں اس سے ڈال لوں، اس بالٹی سے ڈال لوں، تو بس وہ یہی اور تو کچھ نہیں۔ تو انہوں نے کہا عورت ڈھونڈو، پتا چلا تو ڈھونڈتے عورت مل گئی۔ تو اس نے عورت سے کہا کہ بی بی جو تو نے وہ دی تھی نا بالٹی، اس کے پیسے لے لو 5 ریال۔ انہوں نے کہا میں نہیں لیتی۔ 5 ریال سے 100 سے 10 لاکھ ریال تک پہنچا کہ 10 لاکھ ریال لے لے اور وہ بالٹی میری کر دے۔ تو پھر وہ ہنس پڑی کا وقت ضائع نہ کر، جو خواب تو نے دیکھا وہ میں نے بھی دیکھا ہے۔ وقت ضائع نہ کر، جو خواب تو نے دیکھا میں نے بھی دیکھا ہے۔ میں آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر مسلمان اپنے اندر ایمان کی شمع جلانے کے لیے وقت دے۔ یہ تبلیغ کا کام کوئی جماعت، کوئی تحریک نہیں ہے کہ ہم تمہیں تبلیغی جماعت کا ممبر بنانا چاہتے ہیں۔ تحریکوں کے اور طریقے ہوتے ہیں، ان کے کارکن ہوتے ہیں، ان کی فنڈنگ ہوتی ہے، وہ باقاعدہ پیسے دیتے ہیں، وہ پیسے جمع کراتے ہیں۔ کبھی دیکھا تبلیغ والوں کے کارکن بنے، ان سے فنڈنگ ہو رہی ہے، ان کے نام لکھے جا رہے ہوں، اور کسی فرقے کی چھاپ ہو تبلیغ، لوگوں نے چھاپ لگایا، ایتا جی وہابی ہے، ایتا جی دیوبندی ہے، تم جڑی مرضی ہوں چھاپ لا دو۔ ایک آدمی کو میں نے اتنے دلائل دیے کہ جی گلنا ٹھیک ہے نا، پر اسی اتو کچھ اور ہوتے اندروں کچھ اور۔ میں کہ ہوں کوئی شیشہ لے آ جڑا تو اندروں وڑ کے ویکھے اندروں اسی کچھ ہو رہا ہے تو اتو کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے مال تقسیم کیا، مال غنیمت۔ ایک منافق نے کھڑے ہو کر کہا یہ تقسیم غلط ہے، تو اللہ کے نبی کا چہرہ پیلا پڑ گیا کہ اگر میں غلط ہوں تو ٹھیک کون ہے؟ تو خالد بن ولید نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں؟ کہا نا، اس نے فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھی۔ تو وہ کہنے لگے تو اس کو نماز پڑھنے کا فائدہ ہے، یہ تو منافق ہے۔ تو آپ نے کہا تو نے دل کھول کے دیکھ لیا کہ منافق، حالانکہ کھلم کھلا منافق۔ تو تبلیغ پر کسی فرقے کی چھاپ نہیں، کسی مسلک کی چھاپ، یہ اسلام کی محنت، اس کے لیے وقت لگاؤ، اس کے لیے بار بار یہی اپنے میں 4 مہینے چلے کے صرف ارادے کرواتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہر آپ جتنے آئے بیٹھو ماشاءاللہ اکثر نوجوان ہو، اوپر بھی بیٹھے ہوں گے، تو ایک ویکنڈ مہینے میں فارغ کرنا شروع کرو، اور ایک نماز نہ چھوڑو، اور ایک ان بچوں کے لیے سکول بھی سوچو کہ ہم اپنے سکول بنائیں جس میں ہمارے بچے اپنے ماحول میں دنیاوی تعلیم حاصل کریں، اور ایک ہم ان کے لیے بڑی بڑی مسجدیں بنائیں۔ عربوں نے ماشاءاللہ وہاں میں نے دیکھا ماشاءاللہ کوپن ہیگن میں کہ عربوں کی بہت بڑی مسجد تھی، اس میں انہوں نے میرا بیان کروایا، 4-5 ہزار کا مجمع ہے، لیکن اللہ کے فضل سے مجمع اتنا آیا کہ باہر سڑکوں پر بھی کھڑا ہو کے مستورات بھی مرد بھی، وہ پہلے جو وہ ایمان صاحب تھے وہ کوئی توجہ نہیں دے رہے، جو مجمع دے کے وہ پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، یہ کیا چکر پڑ گئے۔
پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ ترکوں نے اس سے بھی بڑی مسجد بنا لی ہے کوپن ہیگن میں. تو پاکستانی جتھے ویکھے ٹوکرے دے ہیٹھ بیٹھیں جی ازڑی مسجد مرغی خانے نو مسجد بنائی بیٹھے. اور کوپن ہیگن والوں نے تو تم سے بھی 4 قدم آگے کی ہو ہیٹھ تہ خانے دے وچ تہ خانہ جی ہمارا مرکز. میں کہا فٹے منہ اس مرکز سے اس کو مرکز کہتے ہو؟ مرکز کے لفظ کو تم نے ذلیل کر دیا. وہ سخی بنو. پاکستان میں پلاٹ خریدتے پھر رہے ہیں. پاکستان میں اسلام آباد پلاٹ بن جاوے پنڈی بن جاوے جڑا جتھوں دا کھانیاں بن جاوے لاہور بن جاوے گجرات بن جاوے منڈی بن جاوے. وہ تمہارے بچوں نے وہاں نہیں رہنا. یہ ادھر ہی رہیں گے اور وہاں قبضے ہو جائیں گے. کوئی اور لے جائے گا. ان بچوں کو یہیں رکھنا ہے. ان کے لیے مسجدوں کا سوچو, ان کے لیے اسکول سوچو, پھر مسجدوں میں قرآن کی تعلیم سوچو کہ ایسے علماء لاؤ, یا اپنے بچے عالم تیار کرو, اپنے بچے علماء جو یہاں کی زبان سمجھیں. تم پاکستان سے کسی کو لاؤ گے وہ کسی کے اندر بریلوی کے جراثیم ہوں گے, کسی کے اندر دیوبندی کے جراثیم ہوں گے. وہ تمہیں لڑا بڑا کہتے تماشا دیکھتا رہے گا. جتھے رہو خوش رہو. یہاں سے علماء تیار کرو, یہاں سے جو نارویجن بولتے ہوں, یہاں کے ماحول کو سمجھتے ہوں, پھر وہ آ کر یہاں دینی علم کو زندہ کریں, قرآن کو زندہ کریں. پھر تم اپنے تمہارے پاس اللہ کے فضل سے اتنا پیسہ ہے کہ تم اپنے اسکول بھی بنا سکتے ہو, مسجدیں بھی بنا سکتے ہو, سب کچھ کر سکتے ہو. دل تو کھلا کرو. 5 کروڑ چندہ دے رہے ہیں. پلاٹ خریدنا ہو تو اگلے پچھلے بھی کھانچ کے اکٹھے کر کے قرضے اٹھا کے بھی دے رہے ہیں. مسجد بنانی ہو تو 5 کروڑ. اور جب صندوقڑیاں لے کے بیچارے مسجدوں میں پھر رہے ہوتے ہیں, یہ کتنے ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے. تو بھائیوں میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں, بہت اہم بات کہہ رہا ہوں کہ اگر مسجدیں نہیں ہوں گی, بڑی بڑی مسجدیں نہیں ہوں گی, تمہاری نسل ضائع ہو جائے گی. میں جنوبی امریکہ میں دیکھ کر آیا ہوں, اور کس کی نسل برباد ہوئی؟ اربوں کی. انگلینڈ والوں نے ہمت کی تو عوام مدرسے بھی ہیں, اسکول بھی ہیں, اور ان کے بچے دنیاوی لحاظ سے بڑے اعلیٰ پوسٹوں پر بھی ہیں, دین بھی پورا ہے. انہوں نے محنت کی. اللہ تعالیٰ نے یہ جو گجراتی ہیں انڈیا کے گجراتی, اس قوم کو یہ شرف ہے, یہ جہاں گئے انہوں نے مدرسہ بنایا, مسجد بنائی. سب سے کم جن کو دینی نقصان ہوا ہے وہ گجراتی, اور سب سے زیادہ جن کو نقصان ہوا وہ پنجابی ہے. میں خود پنجاب کا ہوں, میں درد سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو کوئی ہوش نہیں سوائے پیسہ بنانے کی, اور کوئی حلال حرام کی سوچ نہیں رکھتے. تو میرے بھائیوں, میں آپ سب کو بہت اہم چیز کے مطابق, آپ کی نسلیں یہاں کی ہیں, یہ نارویجن ہیں, یہ یہاں کے باشندے. میرا نبی عالمی نبی ہے. ملک چھوڑ کے جانا کوئی حل نہیں ہے, ملک چھوڑ کے جانا کوئی حل نہیں ہے. زندگی بدلنا اس کا حل ہے. میرا نبی سارے عالم کے نبی ہیں. آپ جہاں ہیں آپ کے لیے میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے. سیکھو. تبلیغ بڑوں کے سیکھنے کی محنت ہے, مدرسہ چھوٹوں کے سیکھنے کی محنت. آپ کے بچے قرآن جانتے ہوں, قرآن کا مطلب جانتے ہوں. نہیں جانتے تو کم از کم 90 آیتیں یا ایھا الذین آمنو, جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو تو مجھ سے بات کرتا ہے. کم از کم یا ایھا الذین آمنو اپنے بچوں کو یاد کر مطلب ان کو سمجھا دو کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے. تو یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. اگر آج آپ بیدار ہو گئے, 8 سے 5 سالوں میں تو آپ نہیں بیدار ہوئے, اگر آئندہ بھی نہیں ہوں گے تو اگلی نسلوں کو آپ خود آگ میں جھونک کے چلے جائیں گے. جتنے فنڈنگ کرنی ہے یہاں کے لیے کرو, جتنا چندہ دینا ہے یہاں کے لیے. پاکستان سے آنے والوں کو سامنے ہاتھ جوڑ دو تو پاکستان 18 کروڑ مسلمانوں نند کل جا کے منگ لو, سانو ایتھے کوئی شا بناون دو. اپنی بچیوں کے لیے سوچو, اپنے بچوں کے لیے سوچو, تاکہ یہ اچھے انسان بنے, اچھے مسلمان بنے. یہاں کی عورتوں سے پیپر بنانے کے لیے شادی مت کرو, اتنا بڑا دھوکہ مت دو
کتنے اچھے لوگ ہیں جو تمہیں پاسپورٹ دیتے ہیں، ہر شے کے کفیل بن جاتے، تمہیں پر رہنے کا پرمٹ دیتے ہیں، ہر شے کے کفیل بن جاؤ، تم انہی کو دھوکہ دو۔ جٹ دھی نو لک پیا، دھی دے گھر چوری کر جٹ وڑ گیا، موقع تے نپیا گیا تے گھر آتے آکھن لگ گیا نپیا تو میں گیا پر شرمندہ وہ بڑے ہوئے ہیں۔ تو جو تمہیں گھر دے رہے ہیں تم انہی کے گھر میں ڈاکے ڈالو۔ میں کینیڈا گیا، ایک فیملی کہنے لگی جی ہماری بچی کا نکاح پڑھا دیں۔ میں نے بچے کو دیکھا، میں کوئی عالم الغیب نہیں، پر ویسے ہی کبھی خیال آ جاتا، میں کہا جی یہ کاغذات کے لیے کر رہا ہے، کہا نہیں بہت اچھا بچہ ہے، آپ نے بہت دیکھا، ٹھیک۔ میرے کہ میں تو نکاح ہی پڑھا، 4-5 سال میں الو کا پٹھا کمبخت حرامی وہ لے گیا، کاغذ ملتے ہی وہ بھاگ گیا، ہماری بچی کو چھوڑ کے چلا گیا۔ ہر ملک میں یہ ہمارے مسلمان یہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو میری بات کو سمجھ، جس کو محلے کی مسجد بناؤ، مرکز باہر لے جاؤ، بڑا بناؤ۔ آج کو ان سے سبق نہیں لیتے، 100 سال آگے کی سوچ کے بناتے، 100 سال آگے کا منصوبہ بناتے، اور ان کی نسل تو بڑھتی نہیں۔ فی آدمی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ 1.5 بچہ بنتا ہے فی آدمی، اگر اس کو تقسیم 1.5 بچہ فی آدمی، میں اللہ دے 10.5 فی کڈو تو 10 بن جاسے، ساڑھا تک میٹر چلنا ہی جاتا ہی اللہ نہ مکاوے۔ ابھی فرانس میں ایک ساتھی کو میں نے فون کیا، میں کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگا جس گھر میں 10 بچے ہیں اس کا کیا حال ہوگا؟ میں کہا بڑی ہمت ہے، کہنے لگا الحمدللہ 11واں راستے میں ہے، میں کہا 12 پورے کریں۔ تو ہماری تو نسل بڑھتی ہے، تو اس نسل کے لیے ابھی سے سوچو۔ اگر آپ اس کو سنجیدگی سے نہیں سوچیں گے تو بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے، بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ تو میری بات دل کو لگی کہ نہیں لگی بھائی؟ کرو گے نا اس کے لیے؟ آئندہ اگر اللہ مجھے لے گیا تو نہ میں نے کسی حال میں بیان کرنا ہے اور نہ مرغی خانے سے بیان کرنا ہے۔ اللہ سے مانگو، تم نے کوئی اپنی جیب سے دینا ہے، اللہ کے خزانہ، اللہ کا گھر بنانا ہے۔ جب اللہ ارادہ کر لے گا تو بنوا دے گا۔ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا غصے میں، تو نے میرے ملک میں آج رات گزاری تو تمہیں 3 طلاق۔ پیچھے پریشان ہو کر اس نے علماء بلائے کہ اب یہ فتویٰ دو۔ وہ کہنے کہ اپنے ملک سے باہر نکالو تو طلاق نہیں ہوگی، ملک میں ہوگی تو طلاق ہوگی۔ وہ کہنے لگا ملک سے باہر کہاں سے نکالو؟ تیز رفتار سواری گھوڑا، اور ملک اس کا ضلع ملتان تک۔ تو سر پکڑ کے بیٹھا، کہنے لگا کوئی ابو حنیفہ کے شاگردوں میں کوئی ہے؟ تو اس وقت امام ابو یوسف کا اتنا چرچہ نہیں تھا، ان کو بلایا، انہوں نے کہا یہ کوئی راستہ ہے؟ کہاں؟ رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں ہوگی۔ تو سارے علماء نے ایسے دیکھا جی وہ کیسے؟ تو انہوں نے فوراً کہا اللہ کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، کسی بادشاہ کی نہیں، یہ اللہ کی سلطنت ہے۔ تو ہارون رشید نے خوش ہوا، 1,00,000 درہم ان کو انعام دیا، اور چیف جسٹس آف عباسی کنگڈم اس نے ان کو تعینات کر دے، مقرر کر دیا۔ تو بھائیو اللہ کے گھر بناؤ، یہ اللہ کے گھر بناؤ، اور بڑے بڑے بناؤ، کھلے کھلے بناؤ۔ یہ نہ سوچو کہ نمازی کہاں سے آئیں گے، آگے 100 سال کی سوچو۔ کرتے ہو نا اس کی نیت؟ اور دوسرا میں نے کہا تھا ایک ویکینڈ آپ سارا لگا لیں گا، ٹھیک ہے؟ کرو گے نا اس کی نیت؟ اب سال کے اندر اندر جو 4 مہینے چلہ لگانے کا ارادہ رکھتا وہ کھڑے ہو کے دیدار کرا دو، پورے 1 سال کا ادھار، پورے سال کا ادھار۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بیٹھ جاؤ جی، اللہ قبول کرے۔ چلو جی، پانی کوئی ہے؟